أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. ناظرین کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے جمع یعنی پلورل فارم کے بارے میں بات کی تھی، اور ہم نے وہاں پر بتایا تھا کہ جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جمع سالم ہے جس کو ہم ساؤنڈ پلورل بھی کہتے ہیں، اور ایک جمع مکسر ہے جسے ہم بروکن پلورل کہتے ہیں۔ ساؤنڈ پلورل کے بارے میں ہم نے کسی قدر تفصیل سے جانا تھا کہ واحد کے اخیر میں ہم واو نون یا یا نون ایڈ کر دیتے ہیں تو جمع سالم بن جاتی ہے، جیسے کاتبون سے کاتبونا، راکعون سے راکعون۔ اسی طریقے سے مؤنث کے بارے میں، جمع مؤنث سالم کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اور یہ بھی بتایا تھا کہ مؤنث کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان میں سے 80% الفاظ کے اندر یہ ہے کہ جن الفاظ میں گولتا ہوتی ہے وہ مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ تو کسی بھی مؤنث لفظ سے مؤنث سالم کی جمع بنانے کے لیے، ساؤنڈ پلورل فیمینن جینڈر بنانے کے لیے ہمیں واحد کے اخیر سے، سنگولر کے اخیر سے گولتا ریموو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اخیر میں سمپلی الف اور لمبی تا ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ آج کے درس میں ہم جمع مکسر کی جمع کی دوسری قسم جمع مکسر کے بارے میں پڑھیں گے۔ جمع مکسر کو ہم بروکن پلورل بھی کہتے ہیں، اور بروکن پلورل یا مکسر ٹوٹی ہوئی جمع ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم سنگولر سے کو بیس بنا کر کے، سنگولر کو واحد کو بنیاد بنا کر جب ہم جمع بناتے ہیں تو واحد کا وزن، واحد کا صیغہ جمع میں جا کر کے ویسا ہی نہیں رہتا، ایز اٹ از نہیں رہتا، بلکہ اس میں چینجز ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو بنانے کے لیے بہت عجیب بات یہ ہے، اور ایک طرح سے آسانی بھی ہے، کہ اس کو بنانے کے لیے عربی زبان میں کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ جتنے بھی گرامیرینس ہیں سب نے یہی بات لکھی ہے کہ جمع مکسر کو بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، صرف کثرت استعمال سے اور عربی زبان سے جڑے رہنے، اس سے متعلق رہنے سے اور کثرت ممارست سے ہم جمع مکسر کو سیکھ جاتے ہیں۔ باقاعدہ اس کے لیے کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ جیسے جمع سالم کے اندر تھا کہ ہم واحد کے اندر یہ چینجز کرنے کے بعد یا کچھ اضافی اور ایڈیشنل حروف ایڈ کرنے کے بعد ہم جمع مکسر بنا لیں۔ بعض حضرات نے جمع مکسر کو بنانے کے 20 سے زیادہ پیٹرن ذکر کیے ہیں، لیکن وہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے 20 قواعد وضع نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے اور اس میں سے کچھ ایکسیپشن، کچھ استثناءات ہو جاتے ہیں، لیکن کسی چیز کو بتانے کے لیے 20 قاعدے ہوں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح بات ہے یہ جو اکثر گرامیرینس نے کہی ہے، نحویین نے کہی ہے کہ جمع مکسر کو بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، صرف جس طرح عربوں سے جس لفظ کی جس طرح جمع سنی گئی ہے اسی طرح ہم کو سیکھنا پڑے گا۔ تو قرآن حکیم کا ترجمہ کرتے ہوئے اور عربی زبان سے ایک عرصے تک وابستہ رہتے ہوئے ہمیں یہ چیز خود بخود ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہر واحد کی جمع معلوم ہوتی ہے۔ تو جمع مکسر بنانے کے کوئی قاعدہ نہیں ہے، ہمیں اس کو ایسے ہی سیکھنا ہوتا ہے کہ یہ واحد ہے تو یہ اس کی جمع ہے۔ یقین مانیے کہ اگر عربی زبان کے 100 الفاظ لیے جائیں تو 100 واحد کے 100 الگ الگ ڈفرینٹ جمع پلورل فارمز ہوتی ہیں۔ یقیناً اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ میں مثال بطور کچھ واحد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنگولر فارمز، اور پھر ان کی جمع کیا آتی ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ واحد سے بالکل مختلف جو ہے وہ جمع ہے، اور جو سنگولر کا واحد کا وزن ہے وہ بھی جمع میں جا کر کے ویسا ساؤنڈ نہیں کر رہا ہے، اسی لیے ہم اس کو بروکن پلورل یا جمع مکسر کہتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ کتابون ہے، اب جمع سالم کی طرح ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کتاب کے آخر میں واو نون یا نون ایڈ کرنے کے بعد ہم کتابونا یا کتابینہ بنا لیں،
بلکہ کتاب کی ایک الگ ڈفرینٹ جمع آتی ہے، اس کو ہم کتب کہتے ہیں، کتابیں، بکس۔ اسی طرح رسول لفظ ہے، رسول کی جمع رسل آتی ہے، جو آپ پڑھتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ورسلا قد قصصناهم علیک ورسلا لم نقصصهم علیک۔ تو رسول کی جمع رسول ہے۔ اسی طریقے سے رجل کی جمع رجال آتی ہے، جس کے معنی آتے ہیں مرد، مین، تو رجل کی جمع رجال ہے۔ ایسے ہی جبل کی جمع جبال آتی ہے، بالکل الگ ہی پیٹرن ہے۔ اور یہ لفظ دیکھیے امرأتن کے جس کے معنی عورت کے آتے ہیں، اس کی جمع نساء آتی ہے، بالکل ڈفرینٹ لفظ ہے۔ انگریزی زبان کا جیسا گو اور اس کی سیکنڈ فارم جو ہے وہ وینٹ آتی ہے، بالکل ڈفرینٹ لفظ ہے۔ ایسے ہی یہاں پر امرأتن کی جمع نساء آتی ہے، بالکل ہی الگ لفظ ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے قول کی جمع اقوال آتی ہے، اور اس کے علاوہ امرن کی جمع امور آتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ الفاظ دیکھتے جائیں گے تو واحد کچھ اور ہے، اور اس کی جمع بالکل دوسرے کسی ڈفرینٹ لفظ کے ساتھ آئی ہے۔ تو آپ کی اسکرین پہ کچھ اسما ہیں، آپ ان کو دیکھیے کہ واحد بالکل الگ ہے اور اس کی جمع بالکل الگ ہے، اور واحد میں جس حرف کے اوپر جو حرکت تھی جمع بناتے ہوئے اس کی پلورل فارم میں، اس حرف پر وہ حرکت نہیں ہے، بلکہ بدل گئی ہے، اس لیے ہم اس کو ساؤنڈ پلورل نہیں کہہ سکتے، بروکن پلورل۔ تو المختصر یہ کہ جمع مکسر کو بنانے کا عربی زبان میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، ہم کثرت استعمال سے اور جڑے رہنے سے ایک طویل وابستگی کے بعد ہی ہم اس چیز کا اندازہ کر پاتے ہیں کہ اس واحد کی یہ جمع آتی ہے۔ قرآن حکیم کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو قطعاً اس بات میں دشواری نہیں ہوگی، بلکہ ایک بڑی بات جو قرآن کے ترجمے میں ملتی ہے وہ یہ کہ کنٹیکس، جس کنٹیکس میں، جس پرسنگ میں، جس سیاق اور سباق میں بات چل رہی ہوتی ہے، کنٹیکس جو ہے وہ خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ واحد ہو سکتا ہے یا جمع ہو سکتی ہے۔ تو جس سیاق اور سباق میں بات چل رہی ہوتی ہے وہ سیاق اور سباق خود تقاضا کرتا ہے، خود بتا دیتا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ جمع ہے۔ لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں باقاعدہ اس کو سیکھنا اور یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارا جمع مکسر تھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔